اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشیات قرآن کے حوالے سے ہم ان اصطلاحات کو پڑھ رہے ہیں جو اصطلاحات معاشیات سے اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن حکیم نے ان اصطلاحات کے ذریعے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کل ہم نے اس حوالے سے اصطلاح الکسب کی پڑھی کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس کا کسب ہے، جو اس کی کمائی ہے۔ آج ہم اصطلاح پڑھتے ہیں الکنز کی۔ یہ صفحہ 82 پر ہے الکنز۔ الکنز کے اصل معنی ہے دولت جمع کر کے اسے محفوظ رکھ دینا۔ زمین کے نیچے مدفون مال کو بھی الکنز کہتے ہیں۔ کنز یکنز دولت جمع کرنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے اکٹھا ہونے کے ہیں۔ اقتناص سے مراد ہے کہ وہ جامد سرمایہ جس سے اجتماعی حقوق ادا نہ ہوں۔ قرآن حکیم میں ہے والذین یکنزون الذہب والفضة، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں یکنزون سے مراد وہ لوگ ہیں جو سونا اور چاندی جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اسے راہ خدا میں صرف نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ قرآن حکیم کی روح سے انسانوں کے لیے اپنے مفادات اور عیش کی خاطر دولت جمع کرنا جہنم تیار کرنا ہے۔ قرآنی نظام معیشت میں افراد کے پاس فاضل دولت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس میں ہر فرد محنت کرتا ہے، وہ اپنی ضرورت اس سے پوری کرتا ہے اور فاضل آمدنی دوسرے انسانوں کے لیے کھلی رکھتا ہے۔ لہذا اس نظام میں دولت جمع کرنے یا جائیدادیں بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ جائیداد بھی منجمد شکل میں جمع شدہ دولت ہی ہوتی ہے۔ اپنی ضروریات سے زیادہ کئی بنگلے، فارم ہاؤس اور کرایہ داری کے لیے عمارتیں، یہ سب اس زمانے میں سونا چاندی اکٹھی کرنے کے معنی میں ہیں۔ اب ایک دور تھا جس دور میں سونا چاندی جو ہے وہ دولت کی معروف شکل تھی، محفوظ شکل تھی اور محدود سکڑی ہوئی شکل تھی، تو اس کو اقتناص اس کا ہوتا تھا۔ جمع اس کو کر کے دفن کر دیتے تھے یا محفوظ جگہوں میں رکھتے تھے، چھپاتے تھے۔ لیکن وہ فاضل آمدنی جو بنیادی ضرورتوں پوری ہونے کے بعد جو اقتناص کرتے تھے وہ ان کا سرمایہ ہوتا تھا۔ تو اب بھی بنیادی ضرورتوں کے بعد فاضل سرمایہ جو کاروبار میں نہ لگایا جائے، ایسی سرگرمیوں میں نہ لگایا جائے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع بخشی حاصل ہوتی ہو، تو اور وہ سرمایہ جو ہے وہ کسی بھی شکل میں اکٹھا کیا جائے، جائیدادوں کی شکل میں اکٹھا کیا جائے۔ مثلاً ایک آدمی اس کو رہائش کے لیے اپنا گھر، ایک مختصر گھر چاہیے، اس گھر کے بجائے وہ ہر بڑے شہر میں اپنی پکنک رکھنے کے لیے ایک بنگلہ رکھتا ہے، جائیداد بناتا ہے اور فارم ہاؤس بناتا ہے، رفاہیت بالغہ کے مقاصد کے لیے، عشرت کے مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے، یا اس طرح کی دوسری جائیدادیں جس سے مقصد عیش و عشرت اور بیجا تصرف اور تبذیر ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اقتناص میں شامل ہوں گی، یہ ساری چیزیں کنز میں شامل ہوں گی۔ قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی آیت 34 کا مطالعہ کریں جس میں کنز کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ماقبل دیکھیں تو آیت 33 میں ارشاد ہوا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوع انسان کے لیے
جو نظام زندگی دین کی صورت میں متعین کیا ہے وہ انسانوں کے خود ساختہ نظام حیات پر غالب آ جائے۔ یہ دین اس لیے آیا ہے کہ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مقصد حاصل ہو، کہ اس دین کا جو ہے وہ غلبہ ہو جائے۔ دین خدا کی مشیت ہے، خدا کی ہدایت ہے، خدا کا پروگرام ہے، خدا کا منشا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس دین کو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قبول کریں، انسانوں تک یہ ہدایت پہنچے، انسان جو ہے اس ہدایت سے برابر ہوں، یہ خدا کا منشا ہے۔ اب یہ دین جو ہے وہ اپنے اصولوں میں، یہ دین اپنے نظریے میں، اپنی فکر میں، اپنی باتوں میں، اپنے اصول میں، اپنے قوانین میں، قرآن کو الکتاب کہا گیا ہے، الکتاب میں اس قوانین کی کتاب، تو اپنے قوانین میں جو ہے یہ چیز غلبہ کرنے والی ہو، غالب رہنے والی ہو، نافذ رہنے والی ہو، اس کا بول بالا ہو، یہ اصول سب سے اتم تسلیم کیے جائیں، مانے جائیں، کیونکہ یہ خالق کی طرف سے انسان کو ملتے ہیں۔ تو اب ایسا معاشرہ قائم کرنا جو ہے وہ مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی گئی کہ اس میں کتاب میں جو ہدایات دی گئیں وہ آپ کی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں آپ ایسا معاشرہ قائم کریں گے جس میں دین کا غلبہ ہو۔ اب دین کے غلبے کے لیے جو لوازمات ہیں ان لوازمات کو موجود کرنا، مشہود کرنا، یہ پھر ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو آگے وہ یہ آیت 33 ہے، پھر آیت 34 میں جو ہے اور 35 میں پھر اس مشیت کی تکمیل میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں ان سے خبردار کیا گیا ہے کہ یہ جو غلبہ اس دین کا ہونا ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان کے آگے رکاوٹ بنتی ہیں، وہ انسان کے لیے رکاوٹ نہ بننی چاہیے اور ان کو کسی بھی صورت میں ہونے نہ دیا جائے۔ اسلام دین ہے یعنی نظام حیات ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے، اس لیے اسلام کا مقابلہ بھی ان نظام حیات سے ہے۔ قرآن حکیم کی پوری تعلیم اور اس کا فکر سرمایہ شکن ہے، اس لیے سرمایہ پرست نظام زندگی سے قرآن کا ابطال ہے اور قرآن کی تعلیم اس سرمایہ پرست نظام زندگی پر غلبے کی تعلیم ہے۔ اس غلبے کی آیت 34 میں متصل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلوا اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اب اس آیت میں، آیت 34 میں یہ کلیئر بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی اپنے اپنے دور میں دین کی دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے دور کے احبار ہوتے ہیں، رہبان ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دین کی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنے نفسانی مفادات کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں کہ ان کو عزت ملے، شہرت ملے، وہ مسلک کے رہنما ہوں، وہ رہبر ہوں، وہ پیشوا شمار ہوتے ہوں، ان کی آؤ بھگت ہو، ان کا ممتاز مقام ہو، اسی لیے ایک تو فرقے بنا دیتے ہیں، اپنے دین میں اختلاف کرتے ہیں۔ دین کے لیے ہم کئی آیتوں میں یہ تصریحات پڑھ چکے ہیں کہ دین اختلافات ختم کرنے کے لیے آیا تھا اور قرآن کہتا ہے لیکن انہوں نے دین میں اختلافات کر دیے۔ تو ان اختلافات کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلکی گروہ وہ بناتے ہیں، قائم کرتے ہیں اور ان کے وہ رہنما اور پیشوا بن جاتے ہیں۔ جب رہنما اور پیشوا بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے متبعین ان کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں، اوبگت کرتے ہیں، سامان زندگی کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، اور جو کچھ یہاں مذہبی پیشواؤں کو حاصل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو ان کی یہ خواہش
نفسی جو ہے وہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپانے پر آمادہ کرتی ہے، اس چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ لوگوں کا اموال باطل جو ہے وہ ان کو کھانے کے مواقع جو ہے وہ خود میسر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ دین کی اصل اساس لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ باطل طریقے سے کھانے کے سب طریقے ان کے راستے بند ہو جائیں گے ان سے، اسی لیے وہ اساس کو چھپاتے ہیں وہ، اور ایسی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جس سے لوگوں میں دینے کا رواج، خدمت کرنے کا رواج، نذرانے، ہبے اور ہدیے، اس طرح کی چیزیں دینے کا رواج جو ہے وہ قائم رہے، کھلا رہے۔ مقصد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان طریقوں سے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتی ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ان کا باقی نہیں رہتا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اقتناط ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب وہ جس معیشت کو اور جس دولت کے فلسفے کو وہ لوگوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ اقتناص کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خرچہ جو ہے، خرچ کرنا، انفاق کرنا کہ خدا کی طرف سے ایک طرف سے آتا جائے اور دوسری طرف سے خرچ ہوتا جائے۔ انفاق کی معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک طرف سے آتا جائے، دوسری طرف سے خرچ ہوتا جائے۔ تو وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ خدا کی راہ میں جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے۔ اب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد ہے فی سبیل العوام، جو فی سبیل العوام خرچ کرنا ہے وہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ خدا جو ہے، خدا خود پیسوں کے تصرفات سے مبرہ ہے۔ خدا پر پیسے خرچ کیے جائیں اس کی ذات اس سے بہت بڑھ کر ہے، اسی لیے خدا نے اپنے احکام دیے کہ آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا، اور زمین پر آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ زمین پر خلافت کریں، انسانی معاشرہ، اجتماعی معاشرہ جو ایک دوسرے پر ڈپینڈیبل ہے، ایک دوسرے پر انحصار کرنے والا ہے، اس میں آپ لوگوں کی ضروریات پوری کریں، جو کمزور ہیں کمزوروں کو آپ مدد کریں، اور جو بھوکے ہیں بھوکوں کی مدد کریں، یتیم، مساکین، وابن السبیل، ٹھیک ہے نا، والسائلین والمحروم، یہ جتنے بھی قرآن نے مختلف بتائے ہیں مدات، ان مدات میں خرچ کریں، یہ عوام کے لیے خرچ کریں، تو یہ خرچ آپ کا فی سبیل اللہ شمار ہوگا۔ اس کی معنی فی سبیل اللہ جو ہے وہ فی سبیل العوام ہے، ٹھیک ہے، وہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی مخلوق کو دینے کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ جو خود اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام کی سربلند کے لیے، اللہ کے عبادت کے مرکز بنانے کے لیے، اللہ کی معرفت لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو خرچہ کرنا ہے، اس کے لیے قرآن حکیم نے اقرض اللہ قرضا حسنا کہا، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف قرض کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں لوٹاؤں گا، یہ میں لوٹاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو دینی سرگرمیوں میں آپ کا جو خرچ ہے وہ اقرض اللہ ہو جاتا ہے، اور جو فی سبیل العوام ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب یہ جو انفاق کا راستہ اختیار نہیں کرتے کہ ایک طرف سے آتا جائے اور دوسری طرف سے خرچ ہوتا جائے، اس کو یہ نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب علیم کی نوید ہے، اور یہ ان تک پہنچا دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم
लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अज़ाब दर्दनाक का वो दिन जब उनका जमा किया हुआ सोने चांदी का ढेर दोज़ख की आग में तपाया जाएगा और उससे उनके माथे, उनके पहलू, उनकी पीठें दागी जाएंगी। और उस वक्त कहा जाएगा कि ये है जो तुमने अपने लिए ज़ख़ीरा किया था, सो जो कुछ ज़ख़ीरा करके जमा करते रहे उसका बदला आज चख लो। अब कुरान शरीफ की इतनी वाज़ेह तशरीफ़ात और तसरीहात सामने होने के बाद इन्फाक का रास्ता छोड़कर और कनज़ का रास्ता अख्तियार करना, इंतखाब करना, और वो किसी भी शक्ल में उनको मुख्तलिफ़ इस्लामी उन्वानात और लिबादे और लाहिके जो है वो नाफिज करके और उनको उनका रवाज देना, उसको जायज़ बनाना और उनका मामूल जो है वो सोसाइटी में, समाज में उसका मामूल कायम करना, ये सारी बातें जो है इनकी कोई भी वजह नहीं होती। जब हम कुरान शरीफ के इन वाज़ेह सराहतों, वाज़ेह तसरीहात जो है उसका इनहराफ कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे मुआशरे ऐसे ही बनते हैं जिस तरह के मुस्लिम मुआशरे इस वक्त मौजूद हैं कि उन मुस्लिम मुआशरों में भूख, बदहाली, हद दर्जे की गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले बड़ी तादाद में लोग मौजूद, अज़ाबों में, परेशानियों में, हर किस्म के जो है अज़ाब, ज़ुरबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कनत, उनके ऊपर हमने ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी थी। तो वो ज़िल्लत और मस्कनत उसकी ताबीर हम बने हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया होता है कि ज़ुरबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कनत को हम यहूदियों के लिए मखसूस करते हैं। यहूदियों की मिसाल देकर समझाया गया था। कुरान ने जो भी जिस तरफ निस्बत की है वो किसी वाक़े की सूरत में निस्बत की है तो वाक़या हमारे समझाने के लिए, किसी जमात की तरफ निस्बत है तो वो वाक़या हमें समझाने के लिए, किसी फ़र्द की तरफ निस्बत है तो वो हमें समझाने के लिए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि तुम फ़िरौन की दरबार में जाओ, इन्नहु तग़ा, वो सरकशी पर उतर आया है। अब हम ये ख्याल करें कि सरकश एक ही होता है और सरकशी के सारे अहकाम जो है वो फ़िरौन के लिए हैं, तो इस तरह नहीं है। फ़राइन मिस्र उनका लक़ब था, वो एक गिरोह था, एक टोला था। उस गिरोह की ये खासियतें थी जो कुरान ने बताई कि वो तग़ा और सरकशी करते थे। तो हज़रत मूसा के जो दौर में जो फ़िरौन अख्तून था उसके लिए हुक्म हुआ तुम उसके पास जाओ, लेकिन ये खासियत तमाम फ़िरौनों की है, दुनिया के तमाम सरकशों की है, दुनिया के तमाम अबू जहलों की है, दुनिया के तमाम शद्दादों की है। तो इसी तरह जमातों का जब ज़िक्र होता है तो तमाम जमातों के लिए, जब अक़वाम के लिए ज़िक्र होता है तो तमाम अक़वाम के लिए, जब तमाम दीनों के लिए ज़िक्र होता है तो वो तमाम दीनों के लिए है। इसलिए यहूद का हुक्म सिर्फ यहूद के लिए नहीं होता, वो तमाम अदियान के लिए होता है। वो जिस तरह उनके लिए होता है वो हमारे लिए होता है। इसलिए ज़ुरबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत जिस तरह उनके लिए है, वो ज़ुरबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत मुसलमानों के लिए है। अगर वही काम करेंगे जो यहूद ने किए, जो यहूद कितमान करते थे, मुसलमान भी ये कितमान करेंगे। युहर्रिफून अल कलिमा करते थे, मुसलमान भी यही तारीफ़ कलमात करेंगे, तो ये भी उसी अज़ाब के, उसी लानत के, उसी बर्बादी के, उसी ज़वाल के मुस्तहिक़ होते जाएंगे। ये भी उन्हीं की तरह गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन होंगे। ये अजीब इत्फ़ाक़ है कि जब मग़ज़ूब और ज़ालिम का भी ज़िक्र होता है तो फ़ौरन कहा जाता है कि जी मग़ज़ूब से फ़लान मुराद है और ज़ालिम से फ़लान मुराद है। हम जब पाँचों वक्त की नमाज में 50 मरतबा ये अल्फाज दोहरा रहे होते हैं तो हम जो है वो इन कैफियत से, इंसानियत कुछ अमाल से ख़ुद को बचाने की खुदा से दुआ मांग रहे होते हैं
کسی نسلی گروہ سے بچنے کی دعا نہیں مانگ رہے ہوتے. وہ نسلی گروہ مغضوب اور ظالم ثابت ہوا تھا. جو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ان کو جو کچھ کرنا تھا ان کو کر کے ان کو صفحہ ہستی سے ان کا عروج ختم کر دیا. جب انہوں نے خود کو اس کا اہل نہیں سمجھا تو یہ دین کا پیغام، دین کا میسیج، دین کی ہدایت اور دین کی ذمہ داری یہ بنو اسحاق سے شفٹ ہو کر بنو اسماعیل کی طرف آ گئی. اب اگر بنو اسماعیل کے لوگ انہی عادات کا، انہی افعال کا، انہی صورتوں کا شکار ہوتے ہوں تو بھائی وہ کیسے مبرہ ہوں گے؟ وہ جس چیز کی وجہ سے بنو اسحاق کے باقی ماندہ اور پشتیبان جو ہے وہ مقہور ہوئے، مغضوب ہوئے، ظالم ہوئے، وہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، آپ اسی کا مصداق ہیں. قرآن حکیم نے پہلی بات یہ کی ہے کہ جو لوگ آبار و رہبان اس دین کو صرف مذہب کی پیرائی میں رکھنا چاہتے ہیں، ان کا اصل ہدف باطل طریقوں سے عوام کے مالوں کو ہڑپ کر جانا ہے. سارا کام وہ اسی صورت میں کامیابی سے کر سکتے ہیں جب وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس کی بھیجی ہوئی وہی تعلیم سے بے رغبت کریں. وہ قرآن سے بے رغبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھو، دین ان سے ملے گا. ٹھیک ہے نا، فلاں اعمال والی کتاب پڑھو، فلاں ملفوظات والی کتاب پڑھو. مستقل ان مسلکوں نے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ مستقل نصاب بنا رکھے ہیں. اور قرآن کی ہدایت سے، قرآن کی وحی کی ہدایت سے جو ہے وہ لوگوں کو بالکل بے بہرا رکھا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو صرف تلاوت کے لیے، وہ تو ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے، وہ تو ایک لفظ کے بدلے 10 نیکی حاصل کرنے کے لیے ہے. وہ تو اپنا آدمی مر رہا ہو تو اس کے اوپر پڑھنے کے لیے ہے. زندگی میں ان کی قرآن کی رہنمائی جو ہے اس کے بجائے مرنے کے وقت اس کی سانس جو ہے، اس کی روح سکون اور آرام سے نکالنے کے لیے، اس کی تلاوت تو اس وقت کے لیے ہے کہ اس کی سانس سکون سے نکلے. تو وہ اپنی مسلک کی چیزوں کو جو ہے خدا کے بندوں کو خدا کی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی مسلک کی چیزوں کو جو ہے وہ فرنٹ پر رکھتے ہیں. ان احبار و رہبان کی ان چیرہ دستیوں کے نتیجے میں انسانوں کے لیے سلامتی کا دین ایک نظام ہائے حیات کے طور پر قرار نہیں پاتا، بلکہ ایسے اسلام میں چند رسومات کو مذہب کی شکل میں مسلط کیا جاتا ہے. لوگوں کے پاس زائد از ضرورت مال کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا مشترک ورثہ بتایا ہے، لیکن یہ احبار و رہبان ان زائد از ضرورت مالوں کو کل الافر یعنی سب کا سب انفاق کرنے پر آمادہ نہیں کرتے. ولا ينفقون فی سبیل اللہ پر آمادہ نہیں کرتے. وہ ان مالوں سے اپنا حصہ باطل طریقوں سے نکال کر باقی مال ان دولت مندوں کو جائز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس 2.5% آپ نے نکال دیا، وہ ہمارے اداروں میں پہنچ گیا، ہماری جو ہے وہ گدی خانوں میں پہنچ گیا، ہمارے مرکزوں میں پہنچ گیا، اب باقی آپ کے لیے بالکل مال صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مطہر ہو گیا. اب آپ اپنی مرضی سے اس کو ختم کرنے کے لیے آزاد ہیں. اور پھر آدمیوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کا مال جو ہے آپ کے لیے جائز ہے. یہ ہے ان کا روکنا لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے. اسی لیے وہ تعویلات، حیلہ سازیوں اور روایات کا سہارا لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت مند لوگ ان کی گھڑی ہوئی تعویلات کی روشنی میں مال پہ مال بڑھاتے جاتے ہیں. اس وجہ سے قرآن حکیم نے ان اقتناص کرنے والوں سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم کا وعدہ ہے. قرآن حکیم نے ان سرمایہ پرستوں کی عادت اور طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مال کرنے کے ساتھ ساتھ سینت کر رکھتے ہیں. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، وہ مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے بند کر کے رکھ لیتا ہے.
माल अगर कमाया और माल बुनियादी ज़रूरतों के ऊपर हुआ और उस माल को उसने किसी और कारोबार में लगाया, भले अपने कारोबार को बढ़ाया, जिससे उसके कारोबार करने से दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी होने में भी वो माल काम आया। एक तरफ दूसरे लोगों की ज़रूरत पूरी करने में वो माल काम आया, फिर उस काम में जिन लोगों ने उसका हाथ बटाया, 6-8 लोग जो उस काम में शरीक हुए, उनके रिज़्क़ का ज़रिया बन गया, उनकी मईशत का ज़रिया बन गया। तो ये इसकी सूरत जो है वो तिजारत की बन गई, जिसमें उसने लोगों को अपने साथ शरीक रखा। ठीक है। अब इस अपनी ज़ाती हैसियत में भी उसमें शराकत कायम रखी, अपनी मेहनत की, अपने काम की। कुछ और लोगों से भी उसने उस काम में शरीक होने के लिए मजदूरी ली, मुआवनत ली, मुआवजे के एवज़ मुआवनत ली। ये जो है ये इसको गर्दश में लाना, ठीक है, इसको गर्दश में लाना, इसको सरगर्मी में लाना, माशी सरगर्मी में लाना, इसकी इजाज़त है। ठीक है, इसकी इजाज़त है। लेकिन उसके बजाय माल को सींच कर रखना, ठीक है, वो जो है उसका कुरान हकीम ने मना किया। सूरह इंशिकाक में बताया, वल्लाहु आलम बिमा यूऊन, अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये लोग जमा करके बंद रखते हैं। रिज़्क़ के वसाइल व ज़राए अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी ज़मीन पर तकसीम की ज़िम्मेदारी इंसानों पर डाली गई है। जो लोग रिज़्क़ की तकसीम के बजाय कंस करते हैं, उसको जमा करके बंद रखते हैं, वो अल्लाह की नेमतों के सरी मुनकर बनते हैं। वल्लाहु फज़्ज़ल बाज़कुम अला बाज़िन फ़िर रिज़्क़ फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिराद्दी रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवाउन अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में बस को बस पर फजीलत दी है, तो जिन लोगों को फजीलत दी गई है वो अपना रिज़्क़ ज़ेर दस्तों तक नहीं पहुँचाते, ताकि वो लोग भी रिज़्क़ में मसावी हैसियत में आ जाएं। तो क्या ये लोग अल्लाह ताला की नेमतों के मुनकर हैं? अब ये वो सूरत है जो सूरत आखिर में मैंने आपको पेश की कि जो लोग ज़रूरत से ज़ायद माल तिजारती सरगर्मियों में रखते हैं और उसमें दूसरे लोगों को शरीक रखते हैं, अपनी मेहनत के साथ भी शरीक होते हैं और दूसरों की मेहनत का भी फ़ायदा उठाते हैं। तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने ये पाबंद बनाया कि जो आपके उस कारोबार में ज़ेर दस्त है। अब अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से तुमको रिज़्क़ पर फजीलत दी है, तुम अपनी ज़्यादा सलाहियतों से, ज़्यादा मवाक़े से, ज़्यादा माल के मालिक बन गए हो। अब तुमने अल्लाह ताला की मशीयत को पूरा करते हुए उसका इक्तनाज़ नहीं किया है या इन्फाक किया है, या इन्फाक से कुछ माल जो है वो सरगर्मियों में, माशी सरगर्मियों में जो है वो इस्तेमाल किया है। लेकिन वहाँ भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये होगी, जो तुम्हारे साथ काम करने वाले हैं उनको मेहनत का पूरा मुआवजा दो, और मुआवजा उनकी मेहनत का उनकी मजबूरी को देख कर नहीं दो, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को देख कर दो। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने माशी प्रोग्राम में ये क्लियर बताया है कि जो आदमी किसी इंसान की मजबूरी का, क्योंकि मज़दूरी जो है वो मज़दूरी 800 रुपये में भी मज़दूर अवेलेबल हो जाता है, इसलिए कि बेरोज़गारी की वजह से 800 रुपये मज़दूर के पास ले आना सिर्फ़ इस बात के लिए कि मैं आटा ले सकूं, घी ले सकूं और उसके साथ ज़रूरी खाने की अशिया ले सकूं और 2-3 वक्त की रोटी का ही गुज़र कर लूं, वरना फ़िक्र फाके से मैं और मेरे बच्चे बलक कर मर जाएंगे, इसलिए मेरी मजबूरी है मैं 800 रुपये पर मज़दूरी करूं। तो ये मजबूरी में 800 रुपये की मज़दूरी कर रहा है, वो इसलिए कि सोसाइटी ने जो देने वाले हैं, मज़दूर को मुआवजा देने वाले हैं, उसमें उन्होंने 800 पर तयन जो किया है वो उनकी बुनियादी ज़रूरियात के मुताबिक ना किया है, उनकी मजबूरी की वजह से किया है।
امام شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اگر ایک آدمی وہ شادی شدہ ہے اور اس کو بچے ہیں اور ان کی بنیادی ضرورتیں جو کھانے پینے کی ہیں، کپڑا پہننے کی ہیں، رہنے کی ہیں، ان بنیادی ضروریات کے لیے آپ ایک تعین کریں، اس طرح کا تعین کریں کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں، پھر اس کے مطابق ان کی اجرت کا، ان کی مزدوری کا تعین کریں۔ تو یہ ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزق۔ اب وہ رزق لوٹائیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ کم وسائل ہیں۔ تو اب ایسی تجارتی سرگرمی میں ان لوگوں کو جو ہے شریک کرنا جو ہے، ایسی تجارتی سرگرمی میں ان لوگوں کو شریک کرنا حقیقی طور پر وہ آپ کے انفاق کے درجے میں ہے۔ آپ ان سے مدد لے کر، بھلے ان سے مدد لے کر ان کو اجرت کے صیغے میں اور مد میں دے رہے ہیں، لیکن اس وقت جب آپ ان کی بنیادی ضرورتوں کے مطابق اور اس حیثیت میں، اس پیمانے پر آپ خرچ کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی آپ کے انفاق میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، اور یہ عمل آپ کے صدقے میں شامل ہو جاتا ہے، آپ کے نیکی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا حقیقی شکرانہ ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے اور کچھ انسانوں کو زیادہ مواقع میسر ہو جانے کی وجہ سے رزق میں برتری حاصل ہو جاتی ہے، تو صورت میں اپنی بنیادی ضرورتوں سے فاضل آمدنی یا مال انفاق کر دینے کا حکم ہے، جمع کر دینے کا نہیں۔ مال چند ہاتھوں میں جمع ہونے کی وجہ سے ظلم و فساد کا نظام قائم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کے طریقوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہدایت یہ ٹھہری کہ کَیْ لَا یَکُونَ دَوْلَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ، اور دولت تم میں سے اغنیاء کے درمیان ہی گھومتی نہ رہے۔ اب یہ بھی وہی بات کہ آپ کو جو فاضل رزق ہے وہ آپ جب دیں گے تو دولت صرف اغنیاء کے درمیان میں گردش نہیں کرے گی، بلکہ دولت کا بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ سرکولیشن ہوگا، اور خدا کی یہ مشیت ہے۔ کَیْ لَا یَکُونَ دَوْلَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ، یہ خدا کی مشیت ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں گردش نہ کرتی رہے۔ اب معاشی احکامات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کی مشیت، خدا کی منشا اور خدا کی چاہت، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمیں معیار مقرر کرنا ہوتا ہے۔ خدا کی ہدایات کا ایک سیٹ ہے باقاعدہ، اور خدا کی ہدایات دولت کے حوالے سے، انفاق کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، کسب کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، ان سب معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے خدا کی ان ہدایات کا سیٹ آپ بنائیں تو 100 سے زیادہ احکام خدا کے سامنے آ جائیں گے۔ اب خدا کے ان منشا کے 100 سے زیادہ احکامات کو آپ اس کا سیٹ جو ہے جو آپ نے بنایا ہے ان کو ایک طرف رکھ کے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پیر نے تو کہا ہے کہ اگر یہ آپ اس طرح کریں گے تو تمہاری جو ہے وہ دینی سرگرمی پوری ہو جائے گی، تمہاری زکوٰۃ کا 2.5% پورا ہو جائے گا۔ مجھے مرشد نے کہا ہے کہ تم نے مجھے فلان جو ہے وہ مسئلہ کی مفتی صاحب نے کہا ہے، اس نے اجازت دی ہے، میں اس سے خود پوچھ کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، فلان کتاب میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو وہاں رخصت ہے، وہاں اجازت دی گئی ہے۔ میرے بھائی، وہ جو آپ کو رخصت دی گئی ہے، جو اجازت دی گئی ہے، جو سمجھایا گیا ہے، وہ اس کانٹیکسٹ میں خدا کی کتاب کے تمام ہدایات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو نہیں بتایا گیا۔ خدا کی منشاء خدا بندی، اس کو ڈائریکٹ آپ قرآن میں پڑھیں، اس کو تو ڈائریکٹ آپ تک لوگوں نے پہنچنے نہیں دیا۔ خدا کی منشا کو براہ راست جانے کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ رکاوٹ بنے رہے، آپ کو کہتے رہے کہ جی یہ قرآن مجید ڈائریکٹ سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن سے براہ راست خدا کی منشا، خدا کی مشیت آپ تک پہنچنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کی ہدایت کا 100 ہدایات کا سیٹ آپ کے پاس اترا ہی نہیں ہے، آپ کے پاس سامنے آیا ہی نہیں ہے، آپ کی نظر سے گزارا ہی نہیں گیا ہے۔
ایک بات کسی صاحب نے آپ سے کہہ دی، آپ نے کہہ دیا کہ میں بری ذمہ ہو گیا دینی ذمہ واری سے، مال کے میں خدا کا حصہ ادا کرنے کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گیا، تو بھائی یہ اس طرح نہیں ہے، یہ پورا سیٹ ہے اور اس سیٹ کی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ کیلا یکون دولتن بین الاغیا، یہ اسی سیٹ کا حصہ ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ، یہ اسی سیٹ کا حصہ ہے۔ جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جہاد کرو اپنے نفسوں سے اور اپنے مالوں سے، یہ اسی سیٹ کا حصہ ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ، اسی سیٹ کا حصہ ہے۔ انفاق کی ہدایات اسی سیٹ کا حصہ ہیں۔ تو اس طرح کی یہ ایک ہدایات کے خدا کے ہدایات کا ایک پورا سیٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انسان کے لیے صورت رہتی ہے کہ اب مجھے کیا خرچ کرنا ہے، کیا خرچ کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ قرآن صبر کی بیان دلیل ہیں کہ اجتماعی طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اہل ایمان اپنا معاشی نظام اس طرح ترتیب دیں کہ دولت کی تقسیم میں ممکنہ حد تک مساوات برقرار رہے۔ تعلیمات قرآن کے مطابق مال و دولت کو جمع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہر فرد اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق نہایت دیانت داری سے کام کرتا ہے، اپنی محنت کے محصول میں سے اپنے لیے بقدر ضرورت رکھ کر باقی سب انفاق کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کو کہا گیا تیاری ہو رہی ہے جہاد کی، جو مال ہے لے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لے آئے مال، اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر میں رکھ کر آیا ہوں، باقی سب لے کر آیا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر میں رکھ کر آیا ہوں، باقی سب لے کر آیا ہوں۔ تو یہ مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں پیدا کر دیے تھے۔ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی ہے، بھائی بندی کرائی ہے۔ جو صاحب ثروت ہے، جس کے پاس زیادہ ہے، اس کو بھائی بنایا ہے، اس کا جو بالکل فقیر ہے اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو جو بھائی بنا ہے اس نے اپنے مال کا پورا آدھا جو ہے وہ تقسیم کر کے اپنے بھائی کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواخات زندگی میں 2 مرتبہ کروائی ہے۔ ایک مواخات مکی زندگی میں ہوئی ہے جو جماعت کے اندر ہوئی ہے، جو جماعت میں کمزور لوگ ہیں، طاقتور لوگوں سے ان کو دلوایا ہے، اور دوسری مواخات مدینے میں کی ہے جو ریاستی سطح پر ہوئی ہے۔ اگر یہ احکام صرف زکوٰۃ تک کا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرگرمیاں پھر یہ کس کھاتے میں ہیں، کس کھانے میں ہیں، جو عملی طور پر اس نے جماعت کے رہنما کے طور پر انہوں نے کی ہیں، جو عملی طور پر انہوں نے اسلامی ریاست کے امیر المومنین کے طور پر کی ہیں۔ ان دونوں حیثیتوں میں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، وہ ہمارے لیے نمونہ، وہ کہاں جائے گا؟ بھائی اگر یہ سنت کے اعمال ہیں تو ان سنت کے اعمال میں اور اسوہ حسنہ کے اعمال میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ ان سے آپ کیسے خود کو خارج کر دیں گے کہ جب معاشرہ جو ہے وہ حفظ اور حفظ ناک میں جو ہے وہ شدید حد تک جو ہے وہ بٹ جائے، تو اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جو حفظ ہے، جو متمول ہیں، وہ جو ناٹ حفظ ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو دیں گے، اور جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں کہ وہ جماعتی نظم میں یہ چیز قائم کریں۔ بڑی بڑی مذہبی جماعتیں بنی ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ کون جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنی جماعت کے اندر نافذ کر رہی ہے؟ مسلمان ریاستیں کتنی بنی ہوئی ہیں، کس نے عملی طور پر ریاستی طور پر یہ کام کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ قرآن حکیم نے زمین کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے رزق کی فراہمی کا ذریعہ ہے۔ سورہ کاف 9 سے 11 آیت میں رزق کے خزانوں کی تمام کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں،
وہ انہی انسانوں کے لیے ضروریات کے مطابق اتارتا ہے۔ تاہم وسائل رزق کی تقسیم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لی، بلکہ اسے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے۔ انسانوں کی عمل صالحات والی زندگی کا انحصار اس بات پر رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رزق کے وسائل سے دوسرے انسانوں کے حقوق کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں۔ اسے اقربا، مساکین، سائلوں، محروموں کے لیے ان کے حقوق کی جتنی زیادہ پاسداری کوئی کرے گا تو حسنات والی صالح عملی زندگی کی حاصلات پا سکے گا۔ اس کے نتیجے میں انسان کو اس دنیا میں بھی حسنۃ فی الدنیا حاصل ہو جاتی ہے، اور آخرت کی حسنۃ فی الآخرت کا بھی اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے۔ زائد دولت کو انفاق نہ کرنے سے انسان اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کے سامان پیدا کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں انفاق جاری رکھو، اپنے ہاتھوں سے اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو، خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کیا کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب اگر آپ انفاق کا راستہ روکتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انفاق کا راستہ روکیں گے، انفاق کا عمل روکیں گے اور مال جمع کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ ایسی ہلاکت جو آپ اپنے ہاتھوں سے خود کے لیے تیار کر رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، مصیبت پیدا کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، تو انفاق نہ کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے مترادف کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، اب آپ نے اگر انفاق کو زکوٰۃ کے 2.5% تک محدود رکھا، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو مسئلہ کی رہنما یہ کہیں گے کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، لیکن قرآن نے کہا کہ مسئلہ اتنا نہیں ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کا راستہ اختیار کرو، احسان کی منزل کو پاؤ، وَأَحْسِنُوا، احسان کی منزل پاؤ۔ احسان کی منزل کیا ہے؟ وہ عدل سے بھی آگے ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے آپ کو عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ عدل یہ ہے کہ برابر، متوازن، ٹھیک ہے نا، اور احسان یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی دے دو۔ احسان یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی جو ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ اور دے دو۔ تو خدا نے کہا کہ ہلاکت سے بچنے کا راستہ جو ہے وہ احسان کا ہے، ہلاکت سے بچنے کا راستہ احسان کا ہے، انفاق کا راستہ ہے، کھلا رکھنے کا راستہ ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور الولی کی جتنی بھی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، ولی رکھتا ہے، ان آیات میں بھی بہت ساری آیات آپ ایسی دیکھیں گے کہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی رفاقت دونوں کا راستہ جو ہے یہ انفاق کا راستہ بتایا ہے قرآن کی تصریحات میں۔ اب اپنی ولایت اور اپنی محبت کا ذریعہ اور اس کا انحصار، خدا نے جس چیز کو رکھا ہے اس چیز کو تو آپ چھوڑ دیں اور پھر اس کی محبت اور اس ولایت کو حاصل کرنے کے لیے راستے ہی دوسرے بنائیں، چلہ کشیوں کے، مخصوص اعمال کے، گوشہ نشینیوں کے۔ بھائی قرآن کا راستہ جو ہے، قرآن کا راستہ کلیئر ہے۔ قرآن نے یحب کے جتنے بھی صیغے رکھے ہیں ان کو سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ ولایت دیتا ہے صالحین کو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ ولایت دیتا ہے صالحین کو۔ اور صالحین عمل صالحات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صالحین کون ہے، عمل صالح کی نوعیت کیا ہے۔ تو خدا نے ولایت کے، اپنی ولایت کے جو ہے وہ سارے راستے یہی بتائے ہیں۔
دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں گزر کے لیے معیشت انسانوں کے دو طبقوں میں اس طرح تقسیم نہ ہو کہ ایک کی ترقی دوسروں کے فقر و افلاس کا سبب بنے اور دوسرا پہلے کے معاشی اغراض کا اعلیٰ کار بن جائے۔ انسان کی اس طرح کی مجبوری اس کی اشرف حیثیت، آزاد حیثیت اور سلیم حیثیت کو متصل کرتی ہے۔ اب انسان کو مقصد اس دنیا میں صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ میں ایک حکم کی پابندی کر کے دین کے کئی احکام کا ایک سیٹ انسان کو ملا، اس میں کہا کہ ایک پابندی کر کے اور کسی مسلکی سربراہ کی ہدایت پر اس نے خود کو اتفاق کر لیا کہ میں بری ذمہ ہو گیا۔ تو میرے بھائی، اگر تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں آپ نے ایک شرعی تقاضا پورا کر کے خود کو اطمینان کر دیا کہ میں دین کے ایک فریضے کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ قرآن کی ہدایات کا جو سیٹ ہے اس میں انسان کی اشرف حیثیت، انسان کو اشرف المخلوقات کے طور پر خود کو پروف کرنا، خود کو خدا کا رفیق، خدا کا نائب، خدا کا خلیفہ پروف کرنا، قرآن کے یہ بھی تو تقاضے ہیں نا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اشرف حیثیت دی ہے، اپنے شرف کے مقام کو برقرار رکھنا، اور پھر اس کے ازداد ایمان کی صورتیں جو قرآن نے بتائی ہیں کہ بھائی ایمان کی بڑھوتری، ایمان کا ازداد، ایمان کا چاڑی چڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ فلک تحمل عقبہ وما ادراک مل عقبہ فک رقبۃ، وہ چاڑی نہیں چڑھ سکا اور چاڑی چڑھنی تھی غلام گردنوں کو آزاد کرنا۔ تو یہ چاڑی چڑھنا، یہ ازداد ایمان، یہ اشرف حیثیت کی بحالی، ان کے بھی تو مقاصد ہیں نا۔ صرف رسمی طور پر ایک چیز کو توق سمجھ کر اتار کر اور یہ سمجھ جائے آدمی کہ میں آزاد بن گیا، اس طرح نہیں ہے۔ اقتناص کی بدترین صورت سود کا کاروبار ہے، جس نے ساری اجتماعی معیشت کی بھاگ دوڑ خود غرض سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اس کی تفصیل عربہ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قرآن حکیم نے جس طرح سورۃ توبہ کی آیات 34 اور 35 میں ذخیرہ اندوزی کی خرابی اور عذاب علیم سے آگاہ کیا، وہاں ایسے کنز خزانے کا بھی آگاہ کیا ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے زندگی کے سفر میں آسانی کریں۔ یہ کنز ان دو چھوٹے بچوں کے اس والد کا تھا جو خدائی قوانین کے مطابق صالح اعمال کی زندگی گزارتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے لیے جو جوان ہونے تک وہ سامان بحفاظت رکھنا چاہتا تھا۔ ارشاد ہوا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکلیں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ محفوظ نہ رہتا، اس لیے ضروری ہوا کہ اسے مضبوط کر دیا جائے۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو میں نے جو کچھ اپنے اختیار میں میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اب انہوں نے کنز جمع کیا تھا اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر کنز جمع کرنے کی منع ہوئی، ادھر کنز جمع کیا تھا ان کے بچوں کے لیے۔ اب یہ کنز جو بچوں کے لیے جمع کرنا ہے اس کا، اور خدا نے اس کے اس فعل کو، اس عمل کو قبول کیا، اور ان کا وہ جمع کیا ہوا جو کنز ہے وہ ان کے بچوں کے جوان ہونے تک محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے سبیل بنائی، راستہ بنایا۔ تو یہ کنز وہ کنز ہے جو
اصل میں انسان کی بنیادی ضروریتوں میں بچوں کی کفالت، ٹھیک ہے، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں اس کے بچوں کی کفالت بھی شامل ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے بقدر کفالت رکھا۔ اب اس قرض کو جو ہے اس قرض میں شمار نہیں کیا جائے گا جو دولت سمیٹ کر رکھنے اور جمع مالا و عددہ کی شکل میں جس کی نوعیت ہوتی ہے، وہ الگ ہے۔ یہ بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچ کرنا اور سنبھال کے رکھنا، اس کے لیے تو یہ عمل چونکہ انہوں نے اسی تعداد میں، اسی حد میں، اسی حالت میں رکھا تھا جو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی کفالت کے لیے ضروری سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس تعداد کو قبولیت دی اور اس کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ تو اسی لیے اپنے خاندان، اپنے بچوں، اپنے کفالت، اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے اپنے اسباب کا بندوبست کرنا اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ تو بنیادی ذمہ داری میں آ جاتی ہے، انسان کی بنیادی ذمہ داری میں آ جاتی ہے، بنیادی ضرورتوں میں آ جاتا ہے۔ تو لیکن ان ضرورتوں کو ضرورت کے طور پر رکھیں گے۔ اس لیے قرآن نے کہ یسألونک ماذا ینفقون، پیغمبر خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کہہ دیں کہ ضرورت سے زیادہ، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ اب ضرورت سے زیادہ کا تعین قرآن نے مقرر نہیں کیا، وہ اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ کا تعین آپ کریں گے کہ آپ کو ایک بچہ ہے تو اس کی کفالت کا خیال رکھیں گے، اگر 10 بچے ہیں تو 10 بچوں کی کفالت کا خیال رکھیں گے۔ اس صورت میں بچوں کی کفالت کے لیے 10 گنا آپ حفاظت رکھیں گے، 10 گنا کا بندوبست کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کے حالات اپنی بنیادی ضرورتوں کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک ملک میں بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ 25,000 روپے سے 50,000 روپے سے بنیادی ضرورتوں کی کفالت ہو جاتی ہے، لیکن ایک ملک کا سکہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہاں جو ہے وہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے سے بغیر جو ہے وہ بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو اگر خدا اللہ کے معیار مقرر کرتا تو جس ملک میں جس سکے کے حساب سے 2 لاکھ سے زیادہ کی رقم میں بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ آدمی تو پھنس جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے قرآن کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ اس نے ہمیں جو اقتصادی اصول بھی دیے ہیں، جو رہنما اصول دیے ہیں، وہ اس صورت میں دیے ہیں کہ جس میں جو ہمارے کر سکنے کے ہوں، جو ہماری بساط کے مطابق ہوں، جو ہمارے بساط پر ہوں، جو ہماری گنجائش کے مطابق ہوں۔ اسی طرح اللہ کی معیار اور تعداد مقرر نہ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جب ضرورت سے زائد سب خرچ کرنے کا کہا گیا ہے تو جو آدمی جتنا اپنی بنیادی ضرورتوں کو سکیڑ کر کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ انفاق کرے گا وہ اتنے بڑے مراتب پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے معیار مقرر نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس آمدنی لاکھوں کی ہے، وہ اپنی بنیادی ضرورت 50,000 کی رکھ کر 2.5-3 لاکھ روپے جو مزید آتے ہیں وہ سب خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اتنا ہی ازداد ایمان کرتا ہے، وہ اتنی ہی زیادہ خدا کی رفاقتیں حاصل کرتا ہے، وہ اتنی خدا کی زیادہ ولایت حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اتنا ہی خدا کے لیے محب کا درجہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ انسان پر چھوڑا گیا کہ تم اپنی منازل، تم اپنے درجے، ٹھیک ہے نا، تم اپنے مراتب حاصل کرنے میں آزاد ہو۔ جتنے زیادہ مراتب حاصل کرو گے اتنی زیادہ میری رفاقت ہوگی۔ اب ولایت ہم نے مقرر کر دی ہے مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص وضاقت، مخصوص پوشاک، مخصوص وظائف، مخصوص نسبت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ولایت ہیں، تو ہم نے ولایت کر دی ان کے لیے مخصوص۔ اب خدا کی تمام مخلوق کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو ولایت کے درجوں سے بہرہور کرنے، ان کو محبوبیت خدا کے درجوں سے بہرہور کرنے کا ہم فکر ہی نہیں رکھتے، ہمارے پاس پروگرام ہی نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ذرائع نہیں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مراتب تو حاصل ہوتے ہیں خاص وضاقت سے،
خاص نسبت سے، خاص سلسلے سے، خاص طریقوں سے، تو ہم کہتے ہیں یہ مراتب تو ان کے لیے ان کو حاصل ہو گئے. لوگوں کو یہ مراتب حاصل کرانے ہیں، عام انسانوں کو یہ مراتب حاصل کرانے ہیں. خدا نے عام انسانوں کے لیے یہ مراتب حاصل کرانے کے جو راستے بتائے، وہ راستے ہم چھپاتے گئے، وہ ڈھکتے گئے، ان کے اوپر ڈھکتے گئے، مہجور کرتے گئے، ان راستوں کو مہجور کرتے گئے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائی دیں گے خدا کی دربار میں، یا رب قوم اتخذوا ان ھذا القرآن مہجورا، رسول کریم جو دعائی دیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یہ دعائی دیں گے تو آخر کوئی وجہ ہوگی نا. وہ اس وجہ سے وجہ یہی ہوگی کہ بڑے بڑے تصورات کو چھپا دیا تھا. مہجورہ میں حجر جو ہے وہ کہتے ہیں اس چیز کو، مولانا آپ کے دیہات میں بھی ہوتا ہے، توجہ سے سنیں. حجر کہتے ہیں اس رسی کو جو جانور کو کھیت میں دوڑ کر کھیت کھانے سے روکنے کے لیے رسی باندھتے ہیں ٹانگ میں، اور گلے میں تنگ رسی باندھتے ہیں، ایک لکڑی بھی باندھتے ہیں کہ اگر یہ جانور دوڑنے کی بھی کوشش کرے گا تو وہ رسی اس کو لگتی رہے گی اور ایذا سے یہ دوڑ نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حجر. قرآن نے یہ اصطلاح اختیار کی ہے، کیوں عرب بھی اونٹوں کو اس طرح کی رسی باندھتے تھے. اسی لیے عربوں کو، جب عربوں کے پاس قرآن عربی آیا ہے تو ان کو حجر کی معنی معلوم تھی، اسی لیے وہ اس کا مشاہدہ اونٹوں میں کرتے تھے. ان کے لیے یہ معروف لفظ تھا، یہ معروف لفظ تھا، اس لیے وہ قرآن کو مہجور کرنے کے تصور سے بھی ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ رسول دعائی دیں گے. اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جو والدین اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کے مطابق صالح اعمال کی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے صلے میں ان کی اولاد کے لیے بھلائی کا بندوبست فرما دیتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، والدین جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ مال اولاد کے لیے بنائیں. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں ملت ابراہیمی کا فرد بنایا گیا. وہ میں کہتا ہوں نا، آیتوں کا سیٹ اکٹھا کرو، ایک آیت اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں ملت ابراہیم حنیفہ کا متبع بنایا گیا. ملت ابراہیم حنیفی کا متبع یہ ہے کہ ابراہیم کے طریقے اختیار کریں، ابراہیم کی سنت اختیار کریں. ابراہیم کا طریقہ یہ تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اس نے اپنے بیٹے کی قربانی تک، یعنی اس کے لیے مال بنانا تو کجا، اس کے لیے مال بنانا تو کجا، لیکن اس کی اپنی قربانی تک کا بھی تک کی بھی نوعیت آ گئی سامنے تو اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور بیٹے کی اس نے ایسی پرورش کی تھی خدا کے راستے میں خود کو وقف کرنے کے لیے کہ بیٹے کو جب یہ بتایا کہ بیٹا میں اس طرح خواب دیکھ چکا ہوں، تو بیٹے نے ایک دم کہہ دیا افعل ما تؤمر، بابا تو وہی کر جس کا تجھے حکم ہوا ہے. تو اپنی اولاد کو بجائے اس کے کہ خدا کی مشیت سے اتنا واقف کریں، آگاہ کریں اپنے طریقوں سے، خدا کی مشیت ان کو پریکٹیکل بتائیں، خرچ کے طریقوں سے خدا کی مشیت سے ان کو آگاہ کریں، آمادہ کریں کہ اپنی ضرورتوں کے مطابق زیادہ سے زیادہ دیتے جائیں. اس کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا مستقبل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا مستقبل بنا رہے ہیں، انہی کے لیے بنا رہے ہیں اور یہ ان کے کام آئے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جن جن باپوں نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ وسائل مختص کیے ہیں، ان باپوں کی اولادوں کو وہ مال نصیب ہی نہیں ہوا. وہ اولاد ایسے بگڑی کیونکہ وہ محنت کے طریقے سے بنانا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا. انسان کو جو بتدریج پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں پرورش پالتا ہے، پھر پہلے دن سے لے کر جوانی تک، جب کمانے کی عمر تک 18 19 20 سال تک آتا ہے، تو یہ کوئی معمولی عرصہ ہے کیا؟ یہ اس عرصے کی 20 سال کی ایک پوری پرورش کا نظام ہوتا ہے جو تدریجی طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے. تب جا کے انسان
فطری طور پر کام کرنے، کاموں کو سمجھنے، معاملات سمجھنے، پریکٹسز کرنے، مشاہدے کرنے، اپنے ذہن کو چلانے، اپنے تجربات سے فائدہ اٹھانے، اپنے حواس سے پورا کام لینے، چیزوں کے پس منظر میں خطرناکیوں کا ادراک کرنے، جو پیش بندی کے طور پر مستقبل کے خطرات کو سمجھنے، ان سب چیزوں کے لائق جو ہے وہ 20 سالوں کے بعد ہوتا ہے۔ انسان کو اتنی تربیتی مراحل سے گزار کر خدا ایک چیز میں پہنچاتی ہے۔ ایک آدمی معاشی طور پر بھی جو ہے، معاشی طور پر بے اشا معیشت دان اور اچھی معاشیات سے فائدہ اٹھانے والا وہ تب بنتا ہے جب معاشی سرگرمیوں کے تجربے اور مشاہدات سے گزرتا ہے اور اس کے نفع نقصانوں کا پورا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو والدین نے بنی بنائی چیزیں اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں تو وہ تو ان تجربات سے گزر ہی نہیں پاتے، وہ 18-19 سال کے ان تجربات سے بے بہرہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ سنبھال نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زوال کی شکل جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ بہت سارے خاندانوں میں ایسے مشاہدے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اولاد ان کو نہیں سنبھال سکی اور وہ تہس نہس ہو گیا۔ قرآن نے اس کے بدلے میں طریقہ بتایا کہ اگر والد انفاق کے راستے پر ہوگا، نیکی کے راستے پر ہوگا، تو اس کی نیکیوں کا صلہ اس کے اولاد کو، ٹھیک ہے نا، اس کی بھلائیوں کا صلہ اس کے اولاد کو منتقل ہوگا، اور وہ چیزیں اس کے لیے برکت اور سعادت کا باعث کریں گی۔ اس لیے راستہ وہی اختیار کیا جائے۔ اس کے برعکس جو والدین اپنی اولاد کو مستقبل بنانے کے چکر میں انفاق کا راستہ چھوڑ کر دولت پہ دولت اور جائیدادوں پہ جائیداد اکٹھی کرتے جاتے ہیں، وہ دولت اور جائیدادیں جو خدائی قوانین کے انحراف پر جڑی ہوئی ہوں وہ ان کی اولادوں کے کام نہیں آتی۔ اپنی اولاد کی ضروری بود و باش اور پرورش اور تعلیم کے لیے بندوبست و والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن جو والدین زندگی کا مقصد ہی اولاد کی پرتعیش زندگی اور عیش عشرت کے اسباب تیار کرنا سمجھیں تو اس کا لازمی نتیجہ ان کی اولادوں کے لیے آخر کار ابتری اور زوال ہی ہوتا ہے۔